2 ماہ سے کوئی روزانہ میرے دروازے پر کچرا پھینک کر چلا جاتا۔ بڑی کوشش کے باوجود بھی وہ پکڑ میں نہیں آیا۔ اہلیہ نے کہا کہ یقیناً یہ کوئی محلے کا آدمی ہے جو فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوگا اور مسجد جاتے ہوئے یہ کارنامہ سر انجام دیتا جاتا ہوگا۔ روزانہ 10 بجے اٹھ کر فجر قضا پڑھتا تھا۔ 20 دن قبل میں نے اہلیہ سے فجر میں اٹھانے کا کہا تو اہلیہ حیران کہ آج سورج مشرق کی بجائے مغرب سے کیسے نکل رہا ہے۔ خیر انہوں نے مجھے اگلے دن فجر کے وقت اٹھا دیا۔ میں نے اٹھتے ہی کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ فٹافٹ وضو کیا، کھڑکی کے پاس ہی مصلی بچھایا اور 2 رکعت سنت کھٹاکھٹ پڑھ کر پھر سے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پر پڑا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ خیر پھر 2 رکعت فرض پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ اگلے دن سنت کی بجائے فرض پڑھتے ہی کچرا پھینک دیا گیا۔ 4 دن اسی طرح گزر گئے لیکن کچرا پھینکنے والے کو پکڑ نہیں پایا۔ 5ویں دن اہلیہ کہنے لگی ماشاءاللہ اب آپ فجر کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھ لیا کیجیے۔ بات دل کو لگی اور 5ویں دن سنت گھر میں پڑھ کر جماعت سے 15 منٹ پہلے دروازے پر کرسی لگا کر بیٹھ گیا اور محلے کے نمازی حضرات کو آتے دیکھنے لگا کہ کس نمازی کے ہاتھ میں کچرے کا شاپر ہے، لیکن افسوس سارے خالی ہاتھ دکھائی دیے۔ نماز پڑھ کر آیا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ 1 ہفتے مسلسل پابندی سے بعد جماعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا بیگم اب کچرا پھینکنے والا شاید ڈر گیا ہے، تبھی کچرا نہیں پھینک رہا، اب آپ مجھے فجر کے وقت نہیں اٹھانا۔ اہلیہ کچھ نہیں بولی۔ اگلے دن اہلیہ نے تو مجھے نہیں اٹھایا، البتہ میری خود آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہ کچرا دروازے پر موجود تھا۔ ٹائم دیکھا تو فجر کا وقت تو باقی تھا لیکن جماعت نکل چکی تھی۔ اب اگلے دن پھر وہی معمول تھا۔ 2 ہفتے مسلسل فجر کی نماز با جماعت پڑھتا رہا اور دروازہ صاف ستھرا ملتا رہا۔ 2 ہفتے بعد اب میری جماعت سے فجر کی نماز پڑھنے کی عادت ہو چکی تھی اور الحمدللہ میں با جماعت فجر کی نماز پڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دن بعد رات کے کھانے میں اس کچرا پھینکنے والے کا ذکر آیا۔ میں اسے برا بھلا کہنے لگا۔ بیٹا بولا ابو آپ اسے برا بھلا تو نہ کہیں، بلکہ وہ تو آپ کا محسن ہے جس کی وجہ سے اب آپ فجر کی نماز با جماعت پابندی سے پڑھنے لگے ہیں۔ بیٹے کی بات سن کر میرے دماغ کو جھٹکا سا لگا اور سب کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں اپنی طرف دیکھتے ہوئے سارے ہنسنے لگے۔ بیٹا کہنے لگا کہ آپ کی وہ محسن اور کوئی نہیں بلکہ امی ہیں، آپ امی کا شکریہ ادا کیجیے۔ میں نے اہلیہ کو دیکھا تو کہنے لگی جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے۔ یہ سبق ہے سب بیویوں کے لیے کہ وہ چاہیں تو اپنی اولاد کے علاوہ اپنے خاوند کی بھی تربیت کر سکتی ہیں، ہاں اگر وہ خود تربیت یافتہ ہوں۔